کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ربهم اعلم بهم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب۔ اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، بے دیکھے الاؤ تکا، یعنی بے تکی بات۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور کچھ کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے، اور یوں کہہ کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی یعنی ہدایت کی راہ دکھائے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے، 9 اوپر،
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے منور فرمائے۔ اصحاب کہف کا جو ہے وہ ذکر چل رہا ہے اور سورہ کہف کی آپ تلاوت سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کا صدقہ ہم سب کو بھی اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور ایمان پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائے اور ایمان کی حفاظت کی فکر بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے اصحاب کہف کی مبارک سیرت میں جس طرح ان کی اللہ سے محبت تھی، جس طرح ان کا اللہ پر ایمان تھا، یہ اولیاء تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے۔ آپ تفسیر ساوی پڑھیں، تفسیر سیاۃ الجنان پڑھیں تو اس میں انشاءاللہ، تفسیر ساوی تو عربی میں ہے تو بہرحال تفسیر سیاۃ الجنان اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ بیان ملے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کیا تھے؟ ولی تھے، اور ان کے نام پر پوری کیا ہے؟ قرآن پاک کی صورت ہے، یعنی ذکر اولیاء قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ہے مقام مدح میں فرمایا ہے، یعنی تعریف کی جگہ پر ان کا ذکر فرمایا۔ اچھا، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی تھی اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس گمراہی اور بد عقیدگی اور بربادی کے رستے سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ ایک ایفرٹ کی، ایک کوشش کی، اور اللہ کریم نے پھر ان کی کوشش کو کیسا قبول فرمایا کہ آج تک الحمدللہ اللہ احسان ہی ان کی جو ہے وہ عظمت، ان کی رفعت اور ان کی خوبی کے خطبے اللہ کی رحمت سے پڑھے جا رہے ہیں اور قیامت تک یہ پڑھے جاتے رہیں گے۔ اللہ یہ اولیاء کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو ادب رکھتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے وہ بھی پار ہی لگ جاتا ہے۔ جہاں ذکر صحاب کہف آتا ہے وہیں پر ان کے ساتھ ایک جہو لگنے والے کتے کا ذکر بھی آتا ہے جو ان کی حفاظت کے لیے غار کے باہر موجود تھا، اور قرآن کریم نے اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، جھرمٹ مارے اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ غار کے باہر کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے اولیاء کی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں عدنان بھائی، میرا جی چاہ رہا ہے اب بات میں نے اتنی کر دی ہے تو یہ بھی کر ہی دوں، کر دیں۔ آپ حقائق الاشیاء دیکھیں، چیزوں کی حقیقت کو آپ دیکھیں تو کتے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اس کو مناطقہ کی نظر میں جب دیکھیں گے علم منطق کی روشنی میں تو کتے کی جو حقیقت ہے وہ ہے حیوان نابح، بھونکنے والا جانور، ٹھیک ہے۔ گدھے کی کیا ہے؟ حیوان ناہک۔ بھینس کی کیا ہے؟ حیوان ذو خوار، باں باں کرنے والا جانور، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح شیر کی کیا ہے؟ حیوان مفترس، ٹھیک ہے۔ تو یوں حقائق الاشیاء ہیں۔ میں اپنی بات پر آتا ہوں تو اس کی حقیقت ہی کیا ہے، اس کی پہچان ہی کیا ہے؟ منطق کی زبان میں مناطقہ جو ہے علم منطق والے بتاتے ہیں کہ یہ بھونکنے والا جانور ہے، اور کتا جہاں بھی ہوگا بھونکے گا ضرور۔ آپ کو کتا ہو اور بھونکے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی فطرت ہے۔ لیکن جب یہ صحاب کہف کے ساتھ لگ گیا تو اللہ پاک نے اس کے اندر جو بھونکنے والی خصلت تھی اس کو نکال کر اس کو ایک مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے۔ یہ اولیاء کی صحبت نے کیا کیا؟ اللہ پاک کی رحمت سے اولیاء کی صحبت نسبت ہوئی، اللہ پاک کی رحمت یوں متوجہ ہوئی، یوں کہہ لیجئے کہ جو اس کی بھونکنے کی جو معاملہ تھا اس کا ہی کیا ہو گیا؟ کلا کما ہو گیا، اور حفاظت کرنے والا ایسا بنا کہ بالکل حفاظت کر رہا ہے، اور جس درجے کی حفاظت ہونی چاہیے اسی درجے کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں قربان جاؤں، اولیاء کی صحبت سے جو ہے وہ آپ دیکھیے جانور فیض پا رہے ہیں۔ جو اشرف المخلوقات اولیاء سے اٹیچ ہوگا وہ بھی یقیناً اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرے گا۔ قرآن کا پیغام، قرآن کا درس، قرآن کا نور ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ اللہ اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ہم آگے بڑھیں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے خرچ کریں، یہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ ویسے بچت کریں بھی موضوع رکھا جا سکتا ہے، لیکن خرچ کریں ابھی آج کا موضوع کیا ہے؟ خرچ کریں۔ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر بھی کیا کریں؟ خرچ کریں۔ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، جی ہاں۔ اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اپنی بہن پر خرچ کرنا بھی کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اپنی بہنوں کو بھی دیں۔
اور اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں اس کی. اپنے ماں باپ پر بھی خرچ کریں تو پیسہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دین کے کاموں میں جو ہے وہ خرچ کریں. تو خرچ کریں. آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے صلاحیت ہے تو، مال ہے تو، علم ہے تو بھی. واہ. اللہ نے علم دیا ہے، آپ کے پاس کوئی نالج ہے، آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، بالکل بتائیں. ہنر ہے، ہنر سکھا سکتے ہیں، بالکل سکھائیں. موبائل کا کوئی یوزفل فنکشن آپ کو پتا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. جی دیکھیے اس سے آپ یہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آئی پروٹیکشن ہوتا ہے موبائل میں، آئی پروٹیکشن موڈ ہے. موبائل کتنے کا رکھا ہوا ہے؟ موبائل تو رکھا ہوا ہے جو ہے نا وہ 60-70 ہزار روپے کا. ایک ڈرائیور کے پاس 60 ہزار روپے کا موبائل تھا. اچھا. ہاں جی، ڈرائیور کے پاس کتنے کا موبائل؟ 60-70 ہزار روپے کا موبائل تھا وہ. تو مجھے انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھیے یہ موبائل میں نے لیا ہے. تو میں نے انہیں کہا اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بندہ، میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بیچارہ یہ 60 ہزار روپے کا موبائل لے لیا ہے، یہ باقی سسٹم جو ان کا ہے یہ کس طرح سے جو ہے وہ مینٹین ہو رہا ہوگا. یا تو بیچارہ قسطیں بھر رہا ہوگا موبائل کی، یا پھر گھر والوں کا وہ جو حصہ ادھر جانا ہے اس کو کاٹ کے اس کو موبائل میں لگا رہا ہے. تو بہرحال کوئی یوزفل چیز پتا ہے تو آپ بینیفیشیل چیز کسی کو بتا رہے ہیں اچھی جو ہے وہ نیت کے ساتھ، تو اس کا بھی اجر و ثواب باہر اپنی جگہ پر موجود ہے. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، موبائل ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال کیا ہے؟ صرف فوٹو کھینچنے کے لیے رکھا ہوا ہے. فوٹو کھینچنے کے لیے بندہ کیمرہ لے لے، موبائل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چلیں موبائل بھی لے رہا ہے تو کیمرہ بھی ہے تو اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن چلیں یہ ایک اور بحث کا بن جائے گا. ابھی ایک کلام سنتے ہیں پھر گفتگو کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ تیرے دیدار کی طرح، چھپ گیا چاند نہ تیرے دیدار کی طرح، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، روز ایک چاند
تصدق میں اتارا کرتا تم ذروں میں شمس کی پڑ جاتی گئے تم ذروں میں شمس کی پڑ جاتی گئے تم ذروں میں شمس کی پڑ جاتی جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا تو فیروزہ ہی پہ چکرائے کچھ نہ واقف تو فیروزہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ نہ واقف میں تو آپ میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا میں تو آپ میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا یہ وہی ہے گروہ آپ اور ان پر مچلو یہ وہی ہے گروہ آپ اور ان پر مچلو یہ وہی ہے گروہ آپ اور ان پر مچلو الٹی باتوں پہ کہو کون نصیحت کرتا الٹی باتوں پہ کہو کون نصیحت کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا آغا کیا خوب تھا گر حاضر درگاہ میں آغا کیا خوب تھا گر حاضر درگاہ میں آغا کیا خوب تھا گر حاضر درگاہ میں ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا آنکھ اٹھتی تو میں جو جلا کے پلک سی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جو جلا کے پلک سی لیتا آنکھ اٹھتی تو میں جو جلا کے پلک
سنبھالا کرتا دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا قام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا قام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا خاک پر گر کبھی ہائے خدایا کرتا خاک پر گر کبھی ہائے خدایا کرتا کبھی خود اپنے تحیر میں حیران رہا کبھی خود اپنے تحیر میں حیران رہا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا کبھی رغبت کے تصور سے ہنسیاں جاتی کبھی رغبت کے تصور سے ہنسیاں جاتی پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا سخت دیوانہ تھا گر خلد کی پرواہ کرتا موت اس دن کو جو پھر نام وطن کا لیتا خاک اس سر پہ جو صدر سے کنارہ کرتا اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا گئے اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا گئے اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، کیا ہی پیارا کلام پڑھا ہے مدنی رضا بھائی نے، اللہ برکت دے ان کو۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا کلام ماشاء اللہ، اور اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جس محبوب کے طلبے کی یہ شان ہے، اس محبوب کے چہرے کا عالم کیا ہو، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ واہ، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے عنوان کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں، خرچ کریں۔ ایک بات تھوڑی کلیئرٹی اس کی ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور ایک چیز وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر ہمیں آنکھوں سے نظر آنے والی بات سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، بالکل، اور یہی سبحان اللہ، بزرگوں کا انداز و تعلیمات ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو ایک بات کا بندہ ذہن بنا لے کہ خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہوتا نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، اور پھر قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ خرچ کرنے سے چیز جو ہے یہ بڑھتی ہے، خوشی بھی بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر ہے، آپ کسی کو بتائیں گے؟ بعض لوگ تو بتاتے ہی نہیں ہیں، چلیں وہ ایک الگ بات ہے کیا ہے، لیکن بتاتے ہیں۔ آپ نے کسی کو بتایا، وہ مبارکباد دے گا، آپ کو تعریف کرے گا، واہ سبحان اللہ، اس سے بندے کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی۔ تو کیا فرماتے راشد بھائی کہ خرچ کرنے سے چیز جو ہے وہ بڑھتی ہے، کیا رائے ہے آپ؟ جی ماشاء اللہ، آپ نے حدیث پاک کا ریفرنس پیش کیا ہے۔ واقعتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مخلوق میں سب سے بڑے سچے ہیں، مخبر صادق ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خبریں ہیں، اگرچہ ہم تک وہ احادیث کی صورت میں ہی پہنچی ہیں، لیکن ان پر بندہ مومن کو اس قدر یقین اور دل کا ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ آنکھوں دیکھی چیز سے زیادہ بندے کو اس پر یقین ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی تصدیق کا نام ہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعلیٰ درجات کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بالکل سلمان بھائی، ایسے ہی ہے کہ چیز جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ ابتداءً میں 2 احادیث ذکر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے کہ اے ابن آدم انفق علیک، او کما قال، کہ اے ابن آدم، اے انسان، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، او کما قال، کہ صدقہ دینا، راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ تو وہ روایات ہیں، اس طرح کی اور کئی روایات اور احادیث وغیرہ ہیں کہ جن میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ لیکن اگر ہم دنیاوی نظام اور نظام کائنات کو دیکھیں تو قدرت کا بھی ایک گویا کہ قانون ہے کہ کسی بھی چیز کو جب خرچ کیا جاتا ہے، اسپینڈ کیا جاتا ہے، تو وہ انکریز ہوتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ علماء نے اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی بھی فن کے حوالے سے کسی بھی مضمون میں اگر نالج رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، تو اگر وہ علم اپنی ذات تک محدود رکھے گا تو وہ علم جو ہے وہ اس کو اتنا ہی نفع دے گا جتنا اس کو حاصل ہے، اور اس میں کوئی پختگی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو کوئی فن سیکھ کر، کوئی علم سیکھ کر آگے اس کو ڈیلیور کرتا ہے، آگے اس کو عام کرتا ہے، تو پھر اس کے علم میں پختگی بھی آتی ہے اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، کنویں سے پانی نکالا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، فضل ہے کہ کنویں سے پانی نکالا جاتا رہے تو نیا پانی آتا ہے، صاف پانی آتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے اور وہ پانی وہیں رہتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ درخت ہے، اب درخت پر پھل آ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی شاخوں کو نہ کاٹا جائے، پرانی شاخوں پتوں کو اگر نہ کاٹا جائے تو آئندہ اس پر پھل جو ہیں وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے کم ہوں گے۔ لیکن اس کی نسبت، یعنی جو مالی حضرات ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر درختوں سے اضافی پتوں کو، شاخوں کو کاٹ دیا جائے تو فیوچر میں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس پہ پھل جو ہے وہ کثرت سے آتا ہے۔ تو اس طرح ہم اگر دیکھتے چلے جائیں، کائنات کے مظاہر کو دیکھتے چلے جائیں، جو چیز بھی خرچ کی جاتی ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ برکت داخل فرماتا ہے۔ یہی صدقات اور زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک لفظی معنی ہے اضافہ، نمو، یعنی اس میں اضافہ ہونا۔ تو فقہائے کرام اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کا
شرعی مفہوم ہے، اس کی شرعی ڈیفینیشن ہے کہ شریعت کی زبان میں اصطلاح میں زکوٰۃ کیا ہے، لیکن ایک لفظ زکوٰۃ کا عربی میں بھی ایک لغوی معنی ہے جو ہمیں ڈکشنری میں ملتا ہے. تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں کیا مناسبت ہے، کیا مطابقت ہے؟ تو علماء ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو بندہ مومن زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو حصی طور پر بھی یعنی ظاہری طور پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک معنی کیا ہے؟ اضافہ. اچھا سلمان بھائی، یہاں ایک چیز ہوتی کہ مال خرچ کروں گا تو اس میں کمی ہوگی، تو وہ میں نے الحمدللہ کچھ روایات ذکر کی ہیں. اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو میرا مال ہے، میں کیوں دے دوں کسی کو، یہ تو میری پراپرٹی ہے، میں نے کمایا ہے. تو اس تصور کو بھی، اس نقطہ نظر کو بھی اسلام جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور بڑے شاندار انداز میں، بڑے حکیمانہ انداز میں اس چیز کو بیان کیا گیا. سورہ بقرہ کی ابتدا میں آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم فرمایا، لیکن ساتھ میں اس بات کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ جو مال تم سے خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت تمہارا مال نہیں ہے، یعنی تم اس پر نہ اتراؤ کہ یہ تمہاری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کرو. تو بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر محنت اور اسٹرگل میری ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو لاکھ میں محنت کرتا، جتن کرتا، کوششیں کرتا، ایک کوڑی بھی میری ملکیت میں، پراپرٹی میں نہ آتی. تو یہ جو مال آ رہا ہے، نعمت آ رہی ہے، رب کا فضل ہے، لہٰذا اس منعم حقیقی کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی رضا کے لیے جب ہم خرچ کریں گے تو وہی منعم حقیقی جو ہے اپنے فضل کے مطابق اس مال میں اور اضافہ فرمائے گا اور ہمارے لیے اس کو باعث برکت بنائے گا. ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی. خالد بھائی، آج کل کے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں اور موضوع جو ہے وہ آپ دیکھیں، ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو موضوع ہونا چاہیے بھی بچت کریں، یہ خرچ کرنے کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک تو اس پر جو ہے وہ آپ کچھ اپنی رائے جو ہے وہ دیں، کیا ہے جواب اس کا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی خرچ کیا کریں، ادھر تو پیٹرول کی ٹنکی ہی جو ہے وہ لے جاتی ہے، موٹر سائیکل کی وہ یہ بتا دیتی ہے، بجلی کا بل آتا ہے تو خرچہ تو وہی لے جاتا ہے، تو پھر پیچھے خرچ مطلب کیا کریں، خرچ کہاں خرچ کریں، اس کا جواب مطلب کیا دیں گے آپ اگر کوئی یوں سوچ رہا ہے؟ تو ان سے بھی کہوں گا آپ بچا لیں، بھوک لگے گی تو پھر پیٹ کھانا مانگے گا، پھر خرچ کرنا پڑے گا، پھر مہنگائی کتنی بھی ہوگی تو جتنے کی چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی آپ نے اتنے کے ہی دام دے کر لینے ہوں گے. اپنے آپ کو اولن تو بندے کو تیار رکھنا چاہیے. اور یہاں خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے نا، تو خرچ لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی نہ کریں، خرچ اس لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے خرچ کرنے کا. اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. آج مہنگائی ایسی بڑھ رہی ہے کہ دوست کے کام نہیں آ رہا. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے لیے خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. اس دن آنے سے پہلے خرچ کر لو. جب وہ دن آ جائے گا تو اس دن کوئی تجارت بھی نہیں ہوگی، پھر تو جو مال بچا کر بھی چھوڑ گئے تھے نا وہ بھی کام نہیں آنا کہ وہ تو یہیں رہ گیا تھا، اب قیامت میں اٹھے. اور اب وہ دوستی بھی کوئی ایسی جو تھی وہ کام نہیں آئے گی کہ دوست ہی بچا لے. اللہ یہ کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ یہ کہ پرہیزگار ہو، اللہ کا ولی ہو، اس سے کوئی دوستی لگائی ہو تو وہ کام آ جائے. لیکن یہاں پر بھی اس بات کو ذرا مد نظر رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے. اور اللہ کریم جل وعلا توفیق خیر عطا فرمائے تو ہاتھ کھلا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائیں ہوتی رہتی ہیں. غیب سے رزق ملنا کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ میں گھر گیا تو اچانک میرا گھر خزانے سے بھرا ہوا تھا. کبھی ایسا ہوا ہے کسی کو یوں غیب کا رزق ملنے کے ایسے تواتر سے کوئی واقعات ہوئے ہوں؟ نہیں ہوتے. کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کے دیے ہوئے کو جب بندہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت دے رہا ہوتا ہے، اس کے معاملات بن رہے ہوتے ہیں، اس کی چیزیں جڑ رہی ہوتی ہیں، اس کے خرچے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے پاس اگر پریشانی آنی بھی ہے نا تو وہ پریشانی بھی تب تک ویٹ کرتی ہے جب تک وہ پریشانی دور کرنے کے لیے اسباب پر قادر نہیں ہو جاتا. اور ایسے آپ کی زندگی میں بھی، مدنی چینل کے ناظرین کی زندگی میں بھی کئی واقعات ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور
اس وقت دیا کہ یار یہ بڑا اچھا ہوا کہ اس وقت آ گیا نا ہاتھ میں، تو اب یہ دیکھو یہ مسئلہ بھی آ گیا تو یہ بھی حل ہو گیا. بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی سبیل اس نے بنائی ہوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے، خرچ کرے. مہنگائی کا اگر بندہ یہ نعرہ ہی بلند کرتا رہے گا کہ ہاں مہنگائی، ہاں مہنگائی ہے، کسی صحیح طبیعت کے آدمی کو بھی جا کے بولو نا یار پریشان لگ رہے، بہت پریشان ہو گئے، لگتا کوئی پریشانی ہے، تھوڑی دیر بعد چلائیں کوئی اور، اس کے بعد پھر کریں، لیکن آپ نے پریشانی بتائی نہیں، تو کم از کم وہ اس بات پہ پریشان ہو جائے گا کہ یار کیا پریشانی ہے، میرے چہرے سے ایسی کون سی پریشانی ہے جو عیاں ہو رہی ہے. تو ایک ہی راگ کو بار بار الاپنے سے مطلب مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات، اور سننے میں پھر اس کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. یہاں ایک اور بات بھی بات کروں خالد بھائی، آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. خرچ کریں، بچت کریں، اس کا ایک آسان سا جواب ہے. جہاں پر دین اسلام کا تقاضا ہے خرچ کریں، وہاں پر خرچ کریں، اور جو فضولیات ہے اور جو گناہ کے کام ہے ان میں خرچ کرنے کی بجائے کیا کریں، وہاں سے بچت کر لیں، وہ پیسہ بچا لیں. ایک بات ہے. نیکی کے کام میں کیا کریں، خرچ کر لیں، اور برائی کے کام میں خرچ نہ کریں، وہاں سے کیا کر لیں، اس کو بچا لیں. ایک تو جواب یہ بن گیا اس کا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات خالد بھائی، یہ جو ایک اور بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ بھی ہے، اسلام بڑا پیارا دین ہے. یہ جس طرح جناب عثمان غنی کے جو ہے وہ 900 اونٹ قبول کر رہا ہے ساز و سامان سے لدے ہوئے، کہیں پر چند کھجوریں کسی کی آ رہی ہیں تو ان کو بھی بصد شکر قبول فرما رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کا کمال ہے. تو مسجد کی پیٹی کے اندر، مسجد کی جھولی کے اندر اگر کسی نے 1 لاکھ روپیہ ڈالا ہے تو وہ بھی قبول کیا جا رہا ہے، اور جس نے 1 روپیہ ڈالا ہے قبول اس کا بھی کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ہی کچھ ہو تو وہی خیرات کہلائے گا. میں کوئی دیگ پکاؤں اور بندے 50-60 کٹھے ہوں کھائیں، وہی خیرات کہلائے گا. آپ نے سالن کی کولی ایک جو ہے نا وہ بھر کے، کولی میں نے پنجابی لفظ استعمال کیا، آپ نے سالن کی ایک کٹوری بھر کے آپ نے جو ہے وہ کسی کے گھر میں بھیج دی ہے، یہ بھی آپ نے خرچ ہی کیا ہے. ذہن یہ کنسپٹ تھوڑا یہ کیا ہے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے خرچ کرنا ہے. جب یہ ذہن میں ہوگا تو راہیں بننے کو جو ہے وہ نظر بہت ساری آئیں گی. تو ایک تو میری یہ آپ سب ایک خالد بھائی، راشد بھائی، مدنی بھائی، یہ ایک میرے دل کی ایک بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ نکالنا ضرور چاہیے. اللہ کریم نے بھی کچھ نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا. واہ سبحان. من ما میں فرمایا گیا کہ من جو ہے یہ تبعیضیہ ہے، جتنا ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا دے دو. اب جتنا ہمارے پاس ہے، چاہے کوئی تنخواہ دار ہے یا کاروباری فرد ہے، بہر دو صورت وہ بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دیا، تو وہ بندہ پھر اصل میں نکال رہا ہوتا ہے نا تو اس کو گن رہا ہوتا ہے. بندہ تھوڑا ہی نکال رہا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بالکل ایسا ہے، تھوڑا یہ بھی تھوڑا ہی رہا ہوتا ہے. میں ایک ذوق والی بات کروں سب، پھر آپ کہیے گا. ماں کے عموم میں سے من کا تبعیض کیا بعض ہی نکالا ہے. اللہ آپ جو مطلب دست نظامی کیا ہوا ہے نا وہ لطف محسوس کرے گا. آپ ماں کا عموم دیکھیں، اس کے اندر عموم کیا ہے، ذوی العقول غیر ذوی العقول ہر شے ہی اس میں شامل ہے، اور اس میں سے نکالا کیا ہے، من تبعیض کیا ہے. جی اللہ اکبر. تھوڑا سا، اور بندہ دیتا بھی تھوڑا سا ہی ہے. آپ دیکھیں حافظ صاحب اگر جیب میں 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں تو کوئی 20,000 روپے جو ہے نا وہ نہیں دیتا، وہ اس میں تو کچھ اور پیار ہی اللہ کرے دے دے، تو مطلب مہربانی اپنے آپ کو کر رہا تھا کہ میں نے ایک مہربانی کی ہے. بندہ اگر فرائض کی طرف نظر کرتا ہے تو یہ بات اس پر واضح ہو جاتی ہے کہ جو دینا ہے وہ کچھ ہی دینا ہے. آپ دیکھیں 100 میں سے 2.5% ہی دینا ہے، 2.5 روپے دینے ہیں 100 روپے میں سے، تو 100 یوں کہہ لیں کہ وہ عموم ہے، بہت زیادہ ہے، اور اس میں سے جو آپ 40واں حصہ دے رہے ہیں وہ 2.5 ہے، وہ اس کا کچھ ہی ہے. تو یہ تو ہے فرض. اچھا وہ بھی 100 میں سے، ہاں جی، یعنی صرف 100 ہوں تو 2.5 دے دے تب فرض نہیں ہے. جب کئی 100 جمع ہو جائیں گے پھر ان کے 2.5% دینا. اور ادھر بھی نہیں ہے، کئی 100 جمع ہوں، نصاب کو پہنچے اور سال ان پر گزر جائے. بالکل بالکل. اور وہ ہوں بھی ایسے کہ وہ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہوں اور حاجت اصلیہ سے بھی فارغ ہوں. ہاں جی اللہ اللہ. وہ اچھا پھر
یہ سارا سال ان کو استعمال کرتا رہا یا اس سے فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن دینا اس کو سال میں ایک بار ہے، وہ پھر کا جو باقی بچ گیا یہ پھر اس سے نفع اٹھاتا رہے گا، پھر فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور جو خرچ کر دیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اس کا بدل اسے دنیا میں بھی مل جانا اور آخرت میں بھی اس نے نفع اٹھانا ہے۔ تو اس میں ایک بار خرچ کرنے میں نفع ہی نفع ہے۔ میں ایک بات جو آپ نے وہ اردو میں پنجابی کی جو بات آپ نے ذکر فرمائی، اس پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے سیرت طیبہ پر کتاب لکھی ہے، اور ویسے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کتاب اردو میں ہے، لیکن وہ جو بزرگ تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا، تو وہ اردو میں پنجابی کے الفاظ اس حسین جو ہے انداز میں ذکر فرماتے ہیں کہ یوں کہہ لیں کمال کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث پاک تھی، اس کا ترجمہ کیا انہوں نے، ایک دعا تھی، سرکار علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے دعا کی کہ یا اللہ یہ بھوکی ہے، اس کو کھانا عطا فرما، اس کی بھوک کو ختم فرما، تو انہوں نے وہاں ترجمہ کیا یا اللہ اس بھوکی کو رجا۔ اردو کے ساتھ پنجابی کا یہ بزرگوں کا جو ہے وہ انداز رہا ہے، آپ تو صرف کلام فرماتے ہیں، اس پر کتاب بھی ہے باقاعدہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خرچ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے بندے کو، اور اس معاملے میں بخل سے کام ہرگز نہیں لینا چاہیے، اور خرچ اللہ پاک نے اگر عقل عطا فرمائی ہے اس کو بھی خرچ کرے، درست سمت میں اس کا استعمال کرے، علم عطا کیا ہے اسے بھی درست طریقے پر خرچ کرے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جب مال خرچ کرنے سے نہیں کم ہوتا جبکہ وہ شریعت کے مطابق خرچ کیا جائے، تو ایسے ہی علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جب آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں وہ علم پھیل رہا ہے، آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، آپ اس کے لیے مزید، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ایک ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر بندے پر کہ جو وہ جانتا ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے، جو نہیں جانتے ان تک۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی تھا، آپ نے فرمایا جو موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک پہنچا دیں، جو موجود نہیں ہے۔ تو یوں بھی ہمیں علم کے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں۔ ایسے ہی عقل اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو معاف بند کر کے بیٹھ جائے بندہ، جو کسی نے کہا بس اسی پر آنکھیں بند کر کے اور بھاگنا دوڑنا شروع کر دے۔ یہ تو دینی معاملے میں بھی اسلام ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کو کوئی آدمی آ کر کہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اندھے بہرے ہو کے تم ٹوٹ پڑو اس پر، یہ ہمارے لیے یہ حکم بھی نہیں ہے، بلکہ آدمی کیا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اسے عقل عطا فرمائی ہے جہاں تک اس کی رسائی ہے اس کو استعمال کرے، اور اپنے آپ کو، جیسے مثال کے طور پر خرید و فروخت کے لیے جانا ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ گئے بازار میں، کسی چیز کے بارے میں ریٹ معلوم کیا، اس نے کہا جی یہ 10,000 کی ہے، آپ نے نکالے پیسے اس کو دیے، لیے اور آگے، نہ اس کو جانچا، نہ اس کو پرکھا، نہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، ریٹ اس نے مجھے زیادہ تو نہیں بتا دیا، جبکہ ہمارے ہاں عرف بھی ہے کہ مثال کے تو سب کو پتا ہے کہ 10,000 بتا رہا ہے نا، تو یہ 10,000 کی نہیں ہے، اس نے اس میں سے کم کرنا ہی کرنا ہے، اب یہ مجھ پر ہے میں کتنا کم کرواتا ہوں، یہ اس کی جو ہے وہ جو رقم بنتی ہے جو حقیقی مارکیٹ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ظاہری طور پر عقل کے استعمال کا، خرچ کرنے کا ذہن دے رہی ہوتی ہیں کہ بندے خدا جہاں تم رہ رہے ہو وہاں لوگ اس انداز میں رہ رہے ہیں، کوئی تمہیں لوٹ نہ لے، کوئی تمہارا جو ہے نقصان نہ کر دے، اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، اور بچے گا کب؟ جب عقل کو خرچ کرے گا، استعمال کرے گا۔ درست فرمایا۔ میں آپ نے ایک وہ بات کہی ہے جانچنے پرکھنے کی، معذرت میں آپ کی بات کٹی ہے، اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا، بڑا مزیدار سا شعر ہے اور اس میں ایک نصیحت بھی ہے کہ دنیا کی چیزوں کو جانچے پرکھے، دیکھے، غور کرے، لیکن جب اللہ رسول کی بات ہے تو پھر اس کو جانچے پرکھے بغیر ہی اس پر جو ہے وہ عمل کر لے، اور حضور کی بارگاہ ہے تو وہاں پر بس پھر کیا ہو جائے، دیوانہ وار حاضر ہو جائے۔ شعر میں سناؤں آپ کو، جانچنا پرکھنا دونوں، جانچا پرکھا دونوں لفظ اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جس کو عمر نے بس دے دیا دل، جانچا نہ پرکھا دیکھا نہ بھالا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا۔ یہ جانچنا پرکھنا دنیا کے جو ہے معاملات میں ہو،
اللہ رسول کی جہاں پر تعلیمات ہیں وہاں کیا جانچنا پرکھنا ہے, وہاں پر کیا کرنا ہے, وہاں پر عمل ہی کرنا ہے. بالکل ایسا. اچھا بتا کون رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں, ہاں جی, بتا کون رہا ہے یہ بھی دیکھ لیں, بھی صحیح بتا رہے غلط بتا رہے. یہ تھوڑی ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے. ہاں جی, کوئی بھی یوں کہہ لیں فیلڈ ہے دنیا کی, اس میں آپ ایک سٹڈی کر لیں تو آپ کو ایک نالج مل سکتا ہے, آپ کو اس کی ہاؤ نو مل سکتی ہے. لیکن آپ بولیں میں اب ترکڑی لے کر, میں ترازو لے کر میں بیٹھ جاؤں اور یہ بتاؤں یہ یوں ہے, یہ وہ ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یہ اس کو خام خیالی ہی کہا جا سکتا ہے. اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن خام خیالی ہی جو ہے نا یہ ٹھیک ہے اور مناسب ہے. تو نالج ہونا اور بات ہے, اور کسی فیلڈ کے اندر انسان کی رائے کی پختگی ہونا یہ کیا ہے اور بات ہے. ماشاءاللہ یہ بات آپ نے بڑی شاندار ارشاد فرمایا. عموماً یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے, دین کی بات ہے, کوئی بھی کر رہا ہے اس کو سن لینا چاہیے. تو دینی معاملات میں تو ہم یہ سوچ رکھتے ہیں, لیکن دنیاوی نفع یا دنیاوی نقصانات کے حوالے سے ہماری یہ سوچ نہیں ہے. اگر کوئی شخص وکالت کی کتابیں جو ہے وہ پڑھتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, اور وہ ہمیں کوئی قانون بتاتا ہے, کوئی لا بتاتا ہے, تو ہم اس پر قطعاً یقین نہیں کرتے. اسی طرح اگر کوئی میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھتا ہے, کوئی فارمولا اس کو آ جاتا ہے, اگر وہ بیان کرتا ہے تو ہم یقین نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یقین, میں ایک بات کہوں, یقین شاید کر بھی لیں. جیسے مثال کے طور پر اذا فات شرط فات المشروط, آپ کو کسی نے پڑھ لیا, کسی نے اس نے آپ کو یہ ایک اصول بتایا, سن لیں گے, یقین بھی کر لیں گے, لیکن فیصلہ نہیں کر پائیں گے آپ. بھئی یہاں شرط مفقود ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ہاں جی, یہاں شرط فوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, اس کا فیصلہ کرنا یہ الگ بات ہے, فیصلہ کرنا الگ بات ہے, نالج ہونا کیا ہے یہ الگ بات ہے. میں تھوڑا سا ڈس ایگری آپ سے کر رہا ہوں, معذرت. نہیں, میں گفتگو اگر مکمل کروں تو وہاں ہم اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتے. کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی, اس لا کی یا اس تھیوری کی جو باریکیاں ہیں وہ اسپیشلسٹ ہی جانتا ہے. لہٰذا میڈیکل کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر سے ہی رجوع کریں گے, اگر کوئی قانونی مسئلہ ہے تو وہ وکلا سے ہی رجوع کریں گے, عام بندے کی ہم نہیں مانیں گے. تو دینی معاملے کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ انسان نے خود نالج لی, اس کو سمجھ لیا, علماء سے سمجھ لیا اور اس کو وہ بیان کر رہا ہے. لیکن دین کی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اور بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں, بالخصوص عقائد و نظریات کا معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں بھی ہمیں یہی سوچ بنانی چاہیے کہ جو اس علم کے مہارت رکھتے ہیں, جو علماء ہیں, جن کو بڑے علماء نے ایک اجازت اور اختیار دیا ہے, اس قابل سمجھا ہے کہ وہ اب دین کی تشریحات کریں, تو ہمیں دینی معاملات میں بھی انہی کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اس کام کے لیے متعین ہیں. بڑی پیاری بات کہی, یہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پر دیکھ لیں سلمان بھائی, آپ جو آپ ایک اصول کی بات فرما رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے یہ اصول ہے جی, یہ ایک قاعدہ ہے اور اس پر آپ عمل کر لیں. تو اب ظاہری طور پر آدمی یہ کہتا ہے کہ یار اس میں کون سا حرج والی بات ہے, کر لینا چاہیے. بات یہ ہے, ایک ہے اصول, ایک قاعدہ قانون ہے, ایک ہے اس کو اپلائی کرنا. یہ یہاں درست ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. ہاں جی بھائی بخار ہو تو آپ یہ ٹیبلٹ کھا لیں, ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن کیا ہر بار بخار میں یہی ٹیبلٹ کھانی ہے؟ پتہ چلے کہ وہاں معاملہ کچھ اور تھا, اور جس شخص کو وہی جو نیم حکیم والا معاملہ ہے جو آپ حکایت ایک سنایا کرتے ہیں, تو وہ آپ سے ہی سنیں گے. میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اصول قاعدہ قانون پڑھ کر پھر اس سے یہ جی قرآن کا حکم ہے, آیت پڑھ دی, ترجمہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وہ اس کا شان نزول کیا ہے, پھر اس سے جو ائمہ نے جو اخذ کیا وہ کیا ہے. آپ نے آیت کریمہ پڑھی, درست پڑھی, ترجمہ بھی چلے درست کر لیا, لیکن اس کا جو انطباق تھا یہاں ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا, یہ اس مقام کے لیے ہے بھی یا نہیں. جیسے اس کی ایک مثال دوں گا میں آپ کو. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر, وہ کہتا ہے وہ جی قیاس جو ہے نا بہت سارے مسائل میں ہوتا ہے, تو میں آپ کو اصول بتا دیتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں قیاس. تو دیکھیں یہ 2 اور 2 4 ہیں, سیدھی سیدھی بات ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں گھوڑا گھاس کھاتا ہے, ہاں جی گھوڑا گھاس کھاتا ہے. یہ دیکھیں یہ گھوڑا ہے, ایک تصویر بنی ہوئی ہے زمین پر, یہ گھوڑا ہے, گھوڑا گھاس کھاتا ہے, لہذا یہ گھاس کھاتا ہے. نتیجہ آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی گھوڑا گھاس کھاتا ہے, بات تو ٹھیک ہے, یہ گھاس کھاتا ہے, نتیجہ نکل آیا گھوڑا گھاس کھاتا ہے, یہ گھوڑا ہے. وہ تصویر کو گھوڑا کہہ رہا ہے, حالانکہ وہ تصویر ہے, گھوڑا نہیں ہے. ایسی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اس نے صغرا بھی بنایا, کبرا بھی بنایا, نتیجہ بھی نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا, گھوڑا گھاس کھاتا. اب بندہ سر پکڑ کے بیٹھا, بھائی یار یہ گھاس کیسے کھائے گا؟
اصول تو اپلائی کر دیا، نتیجہ بھی نکل آیا، لیکن بات یہ ہے وہ جو پیچھے غلطی کر کے آیا اس کو کون پکڑے گا کہ بھائی یہ گھوڑے کی تصویر کو گھوڑا کہہ رہا ہے، یہ مغالطہ ہے، غلطی ہے، اسے کہتے ہیں مغلوطہ۔ ہاں جی، میں ایک اور بات بھی کہہ دوں یہاں، لیکن چلیں میں نہ کہوں تو آگے چلتے ہیں، آسان بات حافظ صاحب نے کہی ہے، بات درست ہے۔ اصول ہم جس پوائنٹ پر چل رہے تھے اس پوائنٹ پر آتے ہیں۔ اصل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی بات اور ایک اچھے انداز میں اور ایک اچھے طریقے میں ہو جائے تو وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو قیاس کی یہ جو قسم ہے اسے کہتے ہیں مغلوطہ۔ اب اس کو مغلوطے کا پتہ نہیں وہ کیا قیاس کرتے بیٹھے گا، تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مختصر بات لیے تھی، جو پوائنٹ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کریں گے بغیر جانچے بغیر پرکھے، بس حکم ہے لہذا عمل کریں گے، ایک بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس سورس سے ہمیں یہ حکم پتہ چل رہا ہے، اس سورس کا ریلائبل ہونا کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ سورس ریلائبل ہے، درست ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ لے لینا چاہیے، عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں اور چھوٹی سی عرض کر دوں کہ سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں، آپ نے امپلیمنٹیشن کرنا، جیسے عدنان بھائی نے کہا ہے اور راشد بھائی نے بھی کہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ اس فیلڈ کے جو ہے وہ باریکیاں یہ سمجھنی پڑیں گی، سیکھنی پڑیں گی۔ قرآن کریم بھی سیکھنے سے ہی آتا ہے، جیسے الف ایسے ہی خام خواہ ہی آ گیا، استاد سکھاتا ہے الف۔ اگر قرآن سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر یہ پڑھنے کے لیے استاد کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر حضور کو اللہ کریم نے معلم بنا کر بھیجا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم، دونوں آیات موجود ہیں۔ اللہ نے حضور کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ معلم۔ کتاب بھی ہے، کتاب قرآن کریم ہے، لیکن اس کو سکھانے والا کون ہے؟ معلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سکھایا صحابہ کرام کو۔ یہ سیکھنے سے چیزیں آتی، تو سیکھنا چاہیے، اور اگر سیکھا ہوا نہیں ہے تو یہ خامی ہے، اس خامی کو، یا یہ یوں کہہ لے خامی بھی، چلو ایک اور میں اور لفظ آسان سا یوز کر لیتا ہوں، سیکھا نہیں ہے تو یہ ایک کمی ہے، اس کمی کو سیکھ کر کے پورا کر لیا جائے، جو کمی ہے اس کو یہ بندہ کیا کر لے، اس کو پورا کر لے۔ بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ اللہ کی رحمت سے قرآن کریم کا نور بھی جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں، تو کیا اصول تفسیر، تو کیا علم تفسیر، تو کیا حدیث، تو کیا علم حدیث، ٹھیک ہے نا جی، تو کیا مطلب اللہ کی رحمت سے منطق، تو کیا بلاغت، تو کیا فصاحت، تو کیا فلسفہ، تو مطلب کیا کچھ نہیں اللہ کی رحمت سے، صرف اور نحو، گرامر، اور بھی مطلب کیا کچھ نہیں سکھایا جا رہا۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ میں جو ہے وہ داخلہ لیجئے اور علم دین سے اپنے آپ کو متمتع اور فیضیاب کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام میں ہم ابھی ویڈیو کلپ شامل کر رہے ہیں حج کی برکات، آئیے دیکھیے۔ واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حج ارکان اسلام میں سے ہیں، 5 ارکان اسلام ہیں نا، ان میں حج بھی شامل ہے۔ جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، اور جو حج کرتا ہے بہت اس کے لیے سعادت ہے، دارین کی سعادت، دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، اور جو حج نہیں کرتا اس کو نقصان کیا ہوتا ہے، کچھ عرض کرتا ہوں۔ حج فرض ہونے کے باوجود جان بوجھ کر حج نہ کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، استغفر اللہ، اللہ پاک کی ناراضی والا کام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ فریضہ حج کو ترک کرنا اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام۔ جو حج پر قادر ہو اور حج نہ کرے وہ سخت مجرم ہے، سخت گناہ گار ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کا عمل کفار سے مشابہت رکھتا ہے۔ حج کی استطاعت کیا ہے؟ جانے آنے کا خرچ ہے، اور جن کا نان نفقہ، اخراجات وغیرہ اس کے ذمے ہیں وہ اس کو ادا کر دے تو اب حج کرے۔ ہاں، مزید اور شرائط بھی ہیں، صحت بھی ہے، راستے کا امن وغیرہ بھی ہے، جس سے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت روکے، نہ ظالم بادشاہ، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 1785۔ جس بندے کا جسم تندرست ہو
یہ صحیح ابن حبان کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں. حدیث نمبر 3695. جس بندے کا جسم تندرست ہو، مالی اعتبار سے خوشحال ہو، وہ 5 سال تک حج نہ کرے وہ ضرور محروم ہے. کتنی جوان بیٹی گھر پر ہے، اب حج کیسے کریں؟ وہ اس تعلق سے بھی سنیں. جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے اس پر فرض ہے کہ اسی سال حج کو جائے. بلا عذر شرعی اس سال حج نہ کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور فقہاء نے، علماء نے جن اعذار کی وجہ سے حج کے فریضے کی ادائیگی نہ ہونے کا حکم دیا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی، یہ شمار نہیں ہے. لہٰذا اس وجہ سے حج کو مؤخر کرنا کہ اگلے سال جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، ایسا شخص گناہگار ہوگا. چند سال تک حج نہیں کرے گا تو یہ فاسق ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب بھی حج کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے حج کرنے جائیں گے تو بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے. تو یاد رہے کہ شادی کے لیے کثیر اخراجات کا ہونا فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. اور بلکہ بعض صورتوں میں تو ہم نے وہ گانے باجے ناجائز رسمیں یوں کر کے خود ہم گناہگار ہوتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو شریعت کے مطابق سادہ کام کریں. اور دوسری بات یہ، حج کرنے سے مفلسی نہیں آتی، بلکہ حج تو غنی کر دیتا ہے. جی، حج مالدار کر دیتا ہے. حدیث پاک میں حج کرو غنی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو حج کریں اور کعبے کو دیکھ کر دعائیں کریں. آپ مینا میں جا کے دعائیں کریں، عرفات میں دعائیں کریں، آپ سفر مکہ میں، سفر مدینہ میں دعائیں کریں، حاجیوں سے دعائیں کروائیں. انشاءاللہ بچے بچیوں، مفلسی، کاروبار، صحت، یہ وہ سارے معاملات انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں. حج کا ہر سال شرف دے تم کے آ کر جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. حاجی کے لیے بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حج مبرور کی جو ہے علامات میں سے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلائے، خرچ کرے. آپ دیکھیے خرچ اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے والا، رشتہ داروں پر خرچ کرنے والا، یہ سخی کہلاتا ہے. اور سخی کیا ہے؟ ایک ٹائٹل ہے، ایک اچھائی ہے. اور لوگ اپنے نام کے ساتھ بڑے سخی آدمی ہیں کہا جائے تو اچھا محسوس کرتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ آئیں، بڑا کنجوس آدمی ہے. بڑا کو ہٹا دیں، خالی کنجوس آدمی. بندہ بولے گا یار آپ میری اہانت کر رہے ہیں، یعنی آپ مجھے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، مجھے گالی دے رہے ہیں، آپ کنجوس بول رہے ہیں مجھے. آپ پھر اس کے ساتھ اگر ایک اور لفظ ملا دیں، کنجوس، مکھی، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے کنجوس کہا جائے. یعنی کنجوس بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے کنجوس کہا جائے. آپ دیکھیں ہائے میں کیا کہوں اس کے اوپر. تو اپنے آپ کو اس دائرے سے باہر نکالیں. چور جو ہے نا وہ چور ہی رہتا ہے. یہ بات اب سب میرے دماغ میں جو ہے نا وہ بسی ہوئی ہے رشتہ کوئی 4-5 دن سے. چور کیا ہے؟ وہ چور ہی ہے. آپ دیکھیں گے 1 سال پہلے بھی کیا تھا؟ چور تھا. اور آج بھی کیا ہے؟ چور ہی ہے. ڈاکو ہی رہتا ہے. پہلے بھی کیا تھا؟ 2 مہینے پہلے بھی کیا تھا؟ ڈاکے مار رہا تھا. اب بھی کیا ہے؟ یہ ڈاکے ہی مار رہا ہے. لٹیرا لوٹ کھسوٹ میں ہی رہتا ہے. لیکن جن کی چوریاں، جن کے گھر پہ چوری کی، کیا وہ ختم ہو کے بالکل کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس؟
ایسا نہیں ہے. جن کے گھر میں ڈاکہ مارا کیا وہ لٹ پٹ کے ختم ہو گئے, مر مرا گئے؟ وہ نہیں. ڈاکے ہی مارے گئے, ڈاکو بھی اس کے اوپر لگ گیا لیبل, اب یہ یہی کام کرے گا. لیکن جن کے ہاتھ ڈاکہ لگا ہے ان کو اللہ اور دے دیتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے نا, اسے اللہ پاک اور دیتا ہے. سبحان اللہ. تو بندہ دینے والا بنے. دینے والا کیا ہے؟ پھر یہ دیتا ہی رہے گا. مانگنے والا آپ دیکھیں, ایک مہینہ پہلے بھی کیا تھا, مانگ رہا ہے, اور ایک مہینے بعد بھی کیا ہے, مانگ رہا ہے, اور اگلے مہینے بھی کیا کرے گا, اور بعد کی تو پہچان ہی بن جاتی ہے مانگنا. جیسے سلام کرے گا السلام علیکم, اگلا بندہ دماغ میں پھٹ آتا ہے, ابھی پیسے مانگے گا, مانگتا یعنی ابھی یہ پیسے مانگے گا. ٹھیک ہے, تو پہچان ہی کیا بن گئی, بھائی اس نے کیا کرنا ہے, اس نے پیسے مانگنا. جیسے بعض شعبے میں ہوتے ہیں, جیسے آپ کسی ادارے میں ہیں, آپ ادھر بیٹھے ہوئے بات کریں, یار پیسے مانگنے والا بندہ, دلالت الزامی بعض لوگوں کی بن جاتی ہے, وہ فوراً فٹ نام اس کا آتا ہے, فلاں ہو فلاں بندہ جو ہے نا وہ ہے. یہ اس پہچان کو ہٹا کر کے ادھر آئیں. اوپر والا ہاتھ کے نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے بہتر ہے. اور دینے کے لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں دینا ہی ضروری نہیں ہے. جو لاکھوں کروڑوں دے رہا ہے وہ برکتیں بھی لاکھوں کروڑوں والی پائے گا. یہ ضرور ہے. اتنا شہد ڈالیں گے اتنا کیا ہوگا, میٹھا ہوگا. لیکن اس کے اندر بھی نیت کا جو عمل دخل ہے وہ بڑا زیادہ ہے. کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے اور نیت یہ رکھی ہوئی ہے, نام اپنا چلے, پتا چلے بھائی سیٹھ صاحب نے فلاں یہ مدرسہ بنوایا ہے, باہر یہ کام کرایا ہے. اگر اسی نیت سے کر رہا ہے تو پھر تو ریاکاری ہوگی نا, پھر تو ثواب کا تو کام ختم ہو گیا. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے, چونکہ رقم زیادہ ہے پھر اس میں اللہ کی رضا بھی جو ہے وہ شامل ہے, لہذا اس عمل کا ثواب کیا ہو جائے گا, یہ بھی بہت بڑھ جائے گا. اور اگر 1 روپیہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ بس میں یہی میری اوقات ہے, تو ہی جانتا ہے میرے حالات واقعات تیرے سامنے مالک, اور یہ 1 روپیہ میں تیرے نام پر پیش کر رہا ہوں, میں بھی مسکین ہوں, یہ میرے روپے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو شان والا ہے, تو قبول فرما لے. ہو سکتا ہے یہ 1 روپیہ ہی دیا ہوا بخشش کی کوئی نوید لے کر کے آ جائے. اللہ ہمیں دینے والا بنائے. اپنی سوچ بدلیں, یہ سوچ بدلنے کی بھی ضرورت ہے, اور عمل کو جو ہے وہ درست کرنے کی بھی. سلمان بھائی, دینا جو ہے نا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے, اور جو بندہ یہ صفت اپناتا ہے اللہ کریم اسے اپنا محبوب بناتا ہے. سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو صفت خدا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اسے بڑی محبوب ہے, اور بالخصوص جو ہے وہ مخلوق پر خرچ کرنا. دیکھیں خرچ کرنے میں کتنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے کہ ایک آدمی جو اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے, یہ بھی شرعی طور پر خرچ کرنا ہے, اس پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے بندے کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے, جو وہ اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہے, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے. تو یہ خرچ کرتے وقت یہ دیکھیں آیا یہ خرچ کرنا درست ہے یا غلط ہے. گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے, بچوں پر خرچ کر رہا ہے, اس پر مجھے اجر و ثواب ملنا ہے, تو کیا یہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جس پر اجر و ثواب ملے گا, یا میں اس کے ذریعے کوئی گناہ جاریہ والا کام کر رہا ہوں. پیسہ تو ہے, اولاد پر خرچ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے ذریعے اولاد کو گناہوں کے اندر مبتلا کر رہا ہے, یا گناہ کرنے والے آلات خرید کے دے رہا ہے, یا اسی طرح جو ہے وہ رقم تو خرچ کر رہا ہے, لیکن جاؤ بیٹا فلم دیکھ کر آؤ, خرچ کر رہا ہے لیکن گناہ کے کام میں خرچ کر رہا ہے. تو اولاد پر خرچ کرنا یہ یعنی گھر سے ابتدا ہے خرچ کرنے کی, اور پھر بعد میں عزیز و اقارب. آپ دیکھیں پھر اس میں جو آپ کے گھر میں مثال کے طور پر جو مہمان آئے ہیں آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اس پر آپ کو صدقے کا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے. آپ جو ہے وہ ایونٹس میں مختلف جو ہے وہ تہواروں میں اپنی بہن کے ہاں, اپنے بھائی کے ہاں, اپنے رشتہ داروں کے ہاں کچھ بھیج رہے ہیں, رب کی رضا مقصود ہے, اس پر آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے صدقہ کرنے کا. یہ ساری کی ساری اسلام کے اندر خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. ہم اپنی نیت درست کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن وہ خرچ کرنے پر اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے, اور بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ عطا بھی فرماتا ہے. اور مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا, اس بات پر یقین رکھ کے جب ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ واقعی کم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ سلمان بھائی آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ حج مبرور کی علامات میں سے یہ بھی ذکر ہے کہ مذکور ہے کہ وہ لوگوں پر خرچ کرے,
یہ خرچ کرنا، لوگوں کو اپنے ظاہری مال سے نفع پہنچانا، یہ شریعت کو بڑا مطلوب ہے، بڑا محبوب ہے، اور کئی مواقع پر ہمیں شریعت کی طرف سے اس طرح کی تعلیمات ملتی ہیں۔ ایک حدیث پاک ذکر کروں گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی جامعیت اور اسلام کا حسن اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے، اسلام کی اچھی عادات اور خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ ایک شخص نے حضور اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، استفسار کیا، یا رسول اللہ ای الاسلام خیر او کما قال، کہ اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کے کئی سوالات کیے جاتے تھے، اور جو پوچھنے والا ہے اس کی حالت کے مطابق یا جو حالات ہوتے تھے، سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر مختلف افراد کے اسی سوال پر مختلف اعمال کو افضل قرار دیا۔ تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلاؤ اور جسے تم جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے سب کو سلام کرو۔ اب اس حدیث پاک کے ابتدائی جملے پر محدثین نے کلام کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تطعم الطعام۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس بات کو ذکر کیا کہ تطعم یہ باب افعال ہے، اور اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ متعدی با دو مفعول ہے، دو مفعولوں کو چاہتا ہے، لیکن اس حدیث پاک میں ایک مفعول کو ذکر کیا گیا۔ اس کو عام آسان انداز میں یوں سمجھے کہ کھانا کھلانا، کھلانا ایک فعل ہے، ایک ورب ہے، تو اس میں دو چیزیں پیش نظر رکھی جاتی ہیں، اس کے دو آبجیکٹ ہوتے ہیں، کیا کھلانا اور کس کو کھلانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ کیا کھلانا، یعنی کہ کھانا کھلانا، لیکن کس کو کھلانا اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ اور بلاغت کا اور عربی کلام کی وسعت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز میں عموم رکھنا ہو، جس چیز کے معنی کو عام کرنا ہو، اس کو ذکر، اس لفظ کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ تو امام بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ یہاں عموم مراد ہے تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اب اس کا دوسرا مفعول آبجیکٹ کیا نکلے گا؟ تطعم الخلق الطعام، خلق خدا کو کھانا کھلاؤ۔ اب یہ ایسا عموم ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کو کھلانا بھی یہ اس حکم کے تحت آئے گا، اور اس کو بھی افضل قرار دیا گیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کھانا کھلاؤ، یہاں بھی عموم ہے شریعت کی جانب سے کہ وہ کھانا کھلانا تم پر شرعاً فرض ہو، واجب کے درجے میں ہو، یعنی منت وغیرہ مانی ہے، یا پھر وہ مستحب ہے۔ تو تمام تر قسموں کے جو کھانے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی وسیع کرے، سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ تو دین اسلام میں مال خرچ کرنے کے دنیاوی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں جو حصی طور پر ظاہر ہوتے ہیں، اور اخروی جو فوائد ہیں اس کی کما حقہ معرفت تو انشاءاللہ جنت میں جا کر ہی ہوگی۔ واہ سبحان اللہ، حصی فوائد بھی ہیں، مانوی فوائد بھی ہیں۔ بالکل یہ بات اسلامی والوں کے لیے ہیں جی آپ صاحب، حصی بھی اور مانوی بھی، مذکور فوائد بھی ہیں اور محذوف فوائد بھی ہیں۔ یہ بھی جیسے نظامی والوں کے لیے ایک بات، مطلب مزیدار بات ہے جی۔ علم جنہوں نے پڑھا ہے ان کی ذوق کے لیے بھی کوئی سارا پروگرام تو نہیں چلے، کم سے کم دو لفظ ہی بول دے۔ یہ میں آپ کو عرض کروں، سالن پکتا ہے جیسے دال پکی گھر پہ، تو ایک پاؤ اگر دال گھر میں بنی ہے یا آدھا کلو دال گھر میں بنی ہے، تڑکا اس میں ایک پاؤ نہیں لگتا، تڑکا اس میں تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دال کا ٹیسٹ کیا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں۔ خالد بھائی کچھ ناظرین کی کالز دیتے ہیں، بالکل آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، جبکہ بعض اوقات خرچ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی خالد بھائی بالکل اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے اوپر خرچ کرنے سے آپ خود مطمئن رہتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے تو وہ لگتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر نظر آئے۔ کبھی وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے خرچ کریں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، کبھی اپنے وقت کو جو بے جا صرف کر رہے ہوتے ہیں، صرف کو بھی اگر خرچ کرنے کے معنی میں استعمال کریں، اپنا وقت جو بلا وجہ خرچ کر رہے ہیں اسے اپنی صلاحیتیں بڑھانے میں، یہاں صرف وہ نہیں ہے جو آپ نے دولت کمائی تھی وہ خرچ کرنی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو آپ نے کمائی نہیں ہے، وہ آلریڈی آپ کو ملی ہوئی ہیں، نہ آپ نے کمانی ہے، ملی ہوئی ہیں آپ کو، آپ کے پاس موجود ہیں، اب ان کو بھی اپنے اوپر خرچ کریں، اور وہ یہ ہوگا کہ اپنا وقت جو ہے نا وہ ان کاموں میں لگائیں جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو۔ کم از کم اس سے دین سیکھ لیں، اس سے دنیا کا کوئی ہنر سیکھ لیں، اس سے کوئی ایسی چیز سیکھ لیں جو قابل عزت روزگار حاصل کرنے میں آپ کی معاون ہو، جو آپ کی انکم کو بڑھا رہی ہو۔ ایک طرف تو
مہنگائی کا جو مسئلہ ہے، جو رونا ہے، وہ ہم رو ہی رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو کیا بڑھا رہے ہیں۔ نگرانی شورا نے ایک مرتبہ بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ اپنی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا لیا جائے۔ جب صلاحیتیں زیادہ ہوں گی، قابلیت زیادہ ہوگی، تو پھر یوں سمجھیں کہ جب بندہ نوکری لینے جاتا ہے نا، تو ہر ڈگری ہولڈر کو وہی نوکری ملے، وہی جاب مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایویلیٹ کیا جاتا ہے انہیں، ان کی صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے اور ان کی ڈگریز کے مطابق انہیں دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس صلاحیتیں ہوں گی، ہنر ہوگا اور اسکلز آپ کے زیادہ اچھے ہوں گے، تو پھر آپ کی سیلری بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر آپ اپنے ذاتی کاروبار کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں تو جس طرح دوسرا ایفرٹ کر کے اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنے اسکلز کے مطابق اپنے کاروبار کو امپروو کر رہا ہے، اسی طرح اگر آپ میں صلاحیتیں زیادہ ہیں، آپ کے اسکلز زیادہ اچھے ہیں، تو آپ ان زیادہ اچھے اسکلز کو لگا کر زیادہ نفع بھی کما سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں۔ تو یوں اپنے آپ پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا فائدہ یہاں بھی ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو آخرت میں بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ جی کون؟ میرا سوال یہ ہے، خرچہ کرنے میں میانہ روی کیا ہے؟ مطلب کس طرح خرچہ کیا جائے کہ میانہ روی برقرار رہے؟ میانہ روی برقرار ہے۔ راشد بھائی سبحان اللہ، بڑا پیارا سوال کیا، ماشاءاللہ، مرحبا۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں فضول خرچی سے بھی بچنے کا درس دیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے خاص بندوں کا، رحمان کے بندوں کا ذکر فرمایا، تو ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ حد سے بڑھتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کمی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ جو ہوتا ہے وہ کمی بیشی کے، افراط و تفرید کے درمیان ہوتا ہے۔ تو فضول خرچی جس کو اسراف کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے، نا حق خرچ کرنا، یعنی جہاں خرچ کرنا شرعاً درست نہ ہو تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صحیح، مرحبا۔ اور یہاں پیسے نا ولا تبذر تبذیرا، ہاں جی، پیسے اڑاتے نہ پھرو۔ اڑا رہا ہے، شادی کا موقع ہے، اب اس میں آتش بازی میں بھی لگا رہا ہے اور ڈھول بھی بجوا رہا ہے، اور پھر ان پر بھی جو ہے وہ اڑا رہا ہے۔ یہ کام یہ نہ کریں، کرنے والا کام کریں۔ یہ جتنے پیسے آپ ڈھول والے کو دے رہے ہیں، اتنے پیسوں کا اگر آپ صدقہ کر کے بچے کا، جس کی شادی کر رہے ہیں، بیٹے کا، بیٹی کا، جس کا صدقہ آپ یوں کرتے کہ اتنے پیسے کے آپ بکرا خرید کے اس کو ذبح کر دیتے صدقے کی نیت سے، تو بہت ساری بلائیں آفتیں ٹل جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ کسی سید کی خدمت کر دیتے، اس کی دعا لگتی تو ان کا بیڑا ہی پار ہو جاتا، وہ زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ یہ رقم اللہ کے نام پر جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دے دیتے، جن کے کام میں خرچ ہوتا، ان کے لیے ثواب کی راہ بنتی، نجات کی راہ بنتی، مصیبتوں سے نجات کی راہ بنتی۔ یہ خرچ کو ڈائیورژن لگائیں، فضول خرچ کو ڈائیورژن لگائیں۔ جو فضول خرچ ہے، جو ناجائز خرچ ہے، اس پہ کیا کرنا، اس کے اوپر ڈائیورژن لگا لیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کو اچھی طرف لے آئیں۔ یہ ایک اتنی بات میرا خیال ہے کیا ہے، کافی ہے۔ سلمان بھائی 2 لفظ عرض کرنا چاہوں گا۔ جی آپ نے آیت ارشاد فرمائی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول نہ اڑاؤ۔ اس میں رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر شیطان کا وصف بیان کیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اسی طرح جو فضول اڑانے والا ہے نا، یہ بھی اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے۔ جب ناشکری کریں گے اور فضول اڑائیں گے، پھر تمنا یہ ہو کہ ہمیں بڑھ جائے، ہم تو خرچ بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمارا نہیں بڑھ رہا، تو ایسے خرچ سے نہیں بڑھنا آپ کا۔ ایسے خرچ پر نہ ثواب ملنا ہے، نہ اس میں مال میں اضافہ ہونا ہے، نہ برکت ہونی ہے۔ جو فضول خرچی ہے اور جو آپ کو شیطان کے بھائی کی کیٹیگری میں لاکے کھڑا کر رہا ہے، پھر ظاہر ہے وہ برکت والا نہیں ہے، اس سے جو آئی ہوئی نعمت ہے وہ بھی جا رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ کال سلمان جی، میرا سوال ہے، میرے خیال میں لوگ اس وجہ سے خرچ نہیں کرتے کہ مال میں کمی آ جائے گی، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ اس پر ہم تفصیلی کلام جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیے، ڈول خالی ہوتا ہے جب کنویں میں جاتا ہے۔ ڈول کہاں جا رہا ہے؟ کنویں میں جا رہا ہے، لیکن جب کنویں سے باہر آ رہا ہے تو پانی
بھر کے لا رہا ہے. یوں سمجھ لیں جو آپ اللہ کے نام پر جو آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دینا کس کو؟ یہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کی بات ہم نہیں کر رہے. ان کو دینا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے، یہ نہیں دینا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، ان کے گناہ پر ان کی معاونت ہے کہ ان کی مدد کرنا بھی ٹھیک ہے بھائی، یہی کام کرتے رہو. یہ آپ رقم جمع کر کے کوئی آپ کے غریب میں کوئی مزدور بیچارہ مزدوری کرتا ہے اس کو دے دیں گے تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا. انشاءاللہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، سفید پوشی کا بھرم بھی رہ جائے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو ڈول یہ جو دے رہے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کے نام پہ جو رقم دی ہے، دعوت اسلامی کو آپ نے کوئی ڈونیشن دیا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، یہ خالی ڈول ہے جو ہم نے کیا کیا ہے، ایک کنویں کے اندر بھیجا ہے. یہ اللہ پاک کے کرم سے، فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ لے کر کے آئے گا. آگے چلتے ہیں جی. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ کن جگہوں اور کن افراد پر خرچ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. اولاد پر ان کا تو ذکر ہوا، آمین، اللہ برکت دے آپ کو عاصم بھائی ماشاءاللہ. یہ وہ رشتہ دار جو مبغوض قسم کے ہوں، یعنی جن کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی نہیں بنتی ہاں نہیں بنتی ہے، ٹھنی ہوئی ہے، ناراض رشتہ دار، ہاں ناراض رشتہ دار، اس کو دینا یہ زیادہ افضل ہے. کہ جو دے رہے ہیں یہ ان کو مل بھی جائے گا، اپنا دینا بھی ہو جائے گا، اور وہ دشمنی محبت میں اللہ کی رحمت سے کیا ہے تبدیل بھی ہو جائے گی. اور جس کو مل رہا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ویلکم کرے، واپس بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں کرے. ہمارے افسر ایک میرا دوست تھا، حافظ قرآن تھا، اس کے والد صاحب کا مرڈر ہو گیا. اللہ، بچے چھوٹے تھے. تو کیا تھا کہ ان کی معاونت ہوتی تھی، یعنی لوگ ان کو کچھ نہ کچھ بھیجتے تھے. تو پھر جب وہ حافظ صاحب بھی بڑے ہو گئے، بچے باقی بھائی ان کے وہ بھی کیا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اللہ کی رحمت ہو گئی، رزق کے دروازے کھل گئے. تو ان کو کسی نے کچھ بھیجا. ہمارے وہاں پر وہ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ انہوں نے گاؤں دیہات میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے. انہوں نے سامان ہمیں دیا کہ یہ آپ فلاں کے گھر پر پہنچا دیں، یعنی وہ ان کے گھر جن کی حافظ صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ میں سامان ہم نے اٹھایا، ماشاءاللہ کافی سارا سامان تھا، 2-3 اسلام بھائی، ہم نے وہ اٹھا کے گھر پر لے کر گئے. تو انہوں نے، ان کی امی نے کہا کہ پہلے ہم جو ہے وہ پریشان تھے، تو آپ شکریہ بھی ادا کر دیں جنہوں نے بھیجا ان کا، اور اب یہ کسی اور مستحق کے گھر پر بھیج دیں. ہمارے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بچے پورے ہو رہے ہیں، بچے کمائی کر رہے ہیں، نظام چل رہا. یہ بھی معاشرے میں ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے جی. سر سوال ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا جی، اور بلعام بن بعورہ کی شکل میں جائے گا، اور بلعام بن بعورہ وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. نبی کا گستاخ کی جہنم میں جائے گا، اور غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. آگے چلتے ہیں. میری ایک نعت کی فرمائش ہے، اس کے بورڈ یہ ہیں: ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا جی. وہ یہ کلام بھی سنا دیجئے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. سبحان اللہ. مرحبا جی. مدنی دادا دی بارگاہ چرز ہے کہ اے کلام سنا دینا. یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں. آمین جی. مدنی رضا بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں: مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا. مرحبا ماشاءاللہ.
جی سلمان بھائی آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ ایک دوست اگر دوسرے دوست کی پریشانی میں کام آتا ہے اس کو ادھار دیتا ہے اور جس کو ادھار دیا ہے وہ دوست اگر ادھار لوٹانے میں لیٹ ہو جاتا ہے اور مزید ادھار لیتا ہے اس کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ کیا نام ہے یار جس کو تم نے ادھار دیا اس کے حالات بالکل بہتر ہے، آیا کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اور اس دوست کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے جو کہ ادھار دیتا ہے؟ جی خالد بھائی، ادھار ہمت کے ساتھ دینا چاہیے، ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ جو دے دیا تو پھر وہ جس کو دے دیا اسی کا ہو جاتا ہے تقریباً، اور ادھار کے اوپر تو اللہ رحم مطلب والے زری موجود ہے۔ جی ہاں جی، تو بہرحال یہ ہمت سے دینا چاہیے، ثواب کا کام ہے، ثواب سمجھ کر دیں۔ اور اگر واقعی کوئی ایسا ہے کہ جو بیچارہ جس کو آپ نے دے دیا اور اب وہ ادا نہیں کر سکتا، آپ دل میں یہ جذبہ پاتے ہیں کہ وہ اس کی ملکی کر دیں تو کر دیں، ورنہ اگر نہ بھی کریں وہ تاخیر کرتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کو روزانہ اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تو اس کو اچھی نیت سے یوں باقی رکھیں، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ مطالبہ کر کے اس کو پریشان نہ کریں، ان کیس کہ اس نے جو ڈیٹ آپ کی فکس ہوئی تھی وہ بھی آگے کراس کر دی ہے، پھر بھی خیر موقع دے سکتے ہیں، مہلت دے سکتے ہیں تو دیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ثواب کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم کے عرش کا سایہ اللہ کریم کے عرش کا سایہ ملے گا اسے جو تنگ دست مقروض کو کیا کرے گا؟ مہلت دے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ سلمان بھائی جو قرض لے رہا ہے اس کے لیے بھی آداب ہے کہ وہ جب لے رہا ہے تو جس تاریخ کا اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے اس تاریخ کو پھر وہ واپس بھی کر دے اور پوری کوشش کرے۔ روایتوں میں آیا کہ جب بندہ قرض لیتا ہے اور ادائیگی کی نیت سے لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی ادائیگی کے لیے ذریعے آسان فرماتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب بندہ لیتے ہوئے اس تردد کی نیت سے لے رہا ہو کہ ٹھیک ہے ہو گیا تو دے دیں گے، نہیں ہوا تو پھر آپ تو دوست ہی اپنے، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ نیت ہی اس کی صحیح طور پر ادائیگی کرنے کی نہیں ہے۔ تو جہاں دینا ثواب کا کام ہے قرض، وہاں قرض لیتے وقت بھی بندے کو تھوڑا سا مارجن رکھنا چاہیے، اگر ضرورت نہیں ہے نہ لے، بھائی قرض نہ لے۔ مرحبا۔ جو یہ بھی روایتوں میں موجود ہے جو بلا ضرورت قرض لیتا ہے وہ اپنے آپ کو مشقت پر پیش کرتا ہے، صحیح فرمایا۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے ایسا کہ وہ بسا اوقات عادت ہو جاتی ہے، برا شورا ہو جاتا ہے اس کا، پھر وہ بیچارہ مصیبت پر بھی قرض لے رہا ہوتا ہے، تب بھی کوئی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتا کہ یار اس کو پہلے ہی دیا تھا، اس نے پہلا واپس نہیں کیا۔ تو دونوں جانب سے دیکھنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ آپ نے قرض دیا پھر اس کے پیچھے دوست کے جس دوست کو دیا تھا کوئی آ کر یہ کہہ رہا ہے، اپنے دوست کو دیا تھا تو اپنے دوست پر خود اعتبار کر لیں، کان بھرنے والوں کا اعتبار نہ کیا جائے۔ مرحبا۔ اور جنہوں نے پیسے لیے ہیں واپس کریں، پیسے اگر دبائے ہوئے واپس نہیں کر رہے، وقت گزر گیا ہے تو اب سوتے ہوئے بھی گناہ لکھا جائے گا۔ ایک معاملہ سلمان بھائی یہ بھی عرض کروں کہ جس نے قرض دیا ہے ضروری نہیں کہ وہ مطالبہ تب ہی کرے جب تاریخ آ جائے، اس سے پہلے بھی مطالبہ کرنے کا اسے حق موجود رہتا ہے۔ اور اسے اپنا کوئی سامان بھی بیچنا پڑتا ہے نا تو وہ بیچ کر کے بھی رقم کیا کرنی پڑے گی؟ ادا کرنی پڑے گی۔ آگے چلتے ہیں، مدنی بھائی سے کچھ کلام سن لیتے ہیں، پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہے۔ جی۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے
میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اللہ کا کرم ایسا کرے تجھے پہ جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا 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 ہے سر حشر سے کاش دستے شگ بطحا سے یہ چیٹھی ملی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی واللہ قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی اے کاش کوئی کہہ دے میرے کانوں میں کہ چل تجھ کو مدینے میں مصطفیٰ بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا ہم کو روز ملتا ہے ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل
مدینے چلتے اللہ پاک رحمت فرمائے، فضل فرمائے، ہمیں اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی عقل اللہ کریم درست انداز میں استعمال کرنے اور خرچ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ درود السلام پڑھتے ہیں۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام ایک میرا ہیرا رحمت پیدا پانگی ایک میرا ہیرا رحمت پیدا پانگی شاہ کی ساری امت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام دو جگہ مل کر جو کی روٹی غذا دو جگہ مل کر جو کی روٹی غذا اس شیخم کی قناعت پیلا کو سلام تو دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہو دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہو گنجائے راز وحدت پیلا کو سلام غوث اعظم امام تو جلوہ شان قدرت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد گور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام کھلے آنکھ